السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عوام کی مالی مشکلات کے خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے جاپان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران انہیں پاکستان کے مختلف شہروں پر بلا اشتعال بھارتی حملوں سے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ برطانیہ نے خطے کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور پاکستان میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی ہے۔ سعودی عرب کے امور خارجہ کے وزیر مملکت آج پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں قائم مقام امریکی سفیر سے ملاقات میں کہا ہے کہ خطے کی موجودہ خطرناک صورتحال کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کنٹرول لائن پر بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس کے جواب میں پاک فوج صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل نے دونوں ایٹمی ملکوں کو بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر دشمن سے بہادری سے لڑ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان نے 5 بھارتی طیارے اور 77 ڈرونز گرا کر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع سامبا میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 7 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ وزیر خزانہ نے آج لندن میں معروف عالمی سرمایہ کاروں سے ملاقات میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال، اصلاحاتی ایجنڈے اور مستقبل میں سرمایہ کاری کے امکانات کو اجاگر کیا۔ اور غزہ میں آج اسرائیلی فوج نے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاری سے متعلق ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاقی بجٹ کی تیاری میں برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے صنعتوں کے فروغ اور پیداوار میں اضافے کے لیے منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت دے کر عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا وفاقی بجٹ کی تیاری کے دوران نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وفاقی بجٹ میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور ہاؤسنگ کے شعبوں پر بھرپور توجہ دی جائے کیونکہ ان تمام شعبوں میں بڑی استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے تحت منصوبوں کا فروغ اگلے بجٹ میں حکومت کی ترجیح ہوگی۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نظم و نسق میں شفافیت بڑھانے اور تاجروں اور سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے نظام کو خودکار بنانے اور اس کی ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بجٹ کی تیاری کے بارے میں نجی شعبے سے گزشتہ 3 ماہ سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں ترسیلات زر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 31% اضافے پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ اس عرصے کے دوران ترسیلات زر 31 ارب 20 کروڑ ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کے حب الوطنی اور ملکی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے ملکی معیشت کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کرنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے ملکی معیشت کی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کو جاپان کے وزیر خارجہ ایوایا تاکیشی نے ٹیلی فون کیا۔
نائب وزیر اعظم نے انہیں پاکستان کے مختلف شہروں پر بھارت کے غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں خواتین، بچوں اور معمر افراد سمیت بے گناہ شہریوں کی شہادت ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر جاپان کے وزیر خارجہ نے فریقین پر زور دیا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور خطے میں امن و استحکام کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر توجہ دیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ نائب وزیر اعظم نے انہیں بھارت کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں سے پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان حملوں میں خواتین، بچوں اور معمر افراد سمیت کئی افراد شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزیوں پر پاکستان نے ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے اپنے پختہ عزم پر کاربند ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیر خارجہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی کے لیے ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہن بیراموف نے بھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ گفتگو کے دوران نائب وزیر اعظم نے انہیں خطے کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے بھارت کے غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کے تناظر میں پاکستان کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک آذربائیجان دیرینہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ سعودی عرب کے امور خارجہ کے وزیر مملکت عادل الجبیر پاکستان کے دورے پر آج اسلام آباد پہنچے۔ نور خان ایئر بیس پر پاکستان میں سعودی سفیر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ بعد میں وزارت خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے قائم مقام امریکی سفیر نٹالی بیکر سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے قائم مقام امریکی سفیر کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور بھارت کی طرف سے پاکستان میں شہری آبادی کو ڈرونز حملوں کے ذریعے نشانہ بناتے ہوئے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مؤثر کارروائی کر کے درجنوں ڈرونز مار گرا چکا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ خطے کی موجودہ خطرناک صورتحال کا تمام تر ذمہ دار بھارت ہے، جس نے جنوبی ایشیا کا پورا خطہ جنگ کے دھانے پر پہنچا دیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان نے روایتی جنگ میں واضح برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے 5 طیاروں اور 77 ڈرونز کو کامیابی سے گرا کر بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، تاہم کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا ہمارا قانونی، اخلاقی اور ریاستی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنا یہ حق ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حالیہ دنوں میں بھارت نے عسکری محاذ پر اشتعال انگیزی کی اور اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے داخلی سطح پر میڈیا پر بدترین پروپیگنڈا مہم شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا پر منظم انداز میں فیک نیوز، پرانی تصاویر اور جعلی ویڈیوز کے ذریعے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا بھرپور طریقے سے بے نقاب کیا، جس سے بھارت کو مزید ہزیمت اٹھانا پڑی۔ عطا اللہ طاہر نے اس امر کا اعادہ کیا کہ جھوٹے بیانیے کے ذریعے بھارت کی ناکامی چھپانے کی ناکام کوشش پوری دنیا نے دیکھی ہے، جس کی وجہ سے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ پاک فوج جوابی کارروائی میں صرف فوجی اہداف پر حملے کر رہی ہے۔ ترکیہ کے ٹی وی چینل TRT ورلڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے DG ISPR نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر توپ خانے اور دیگر بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے اس من گھڑت پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا کہ پاکستان نے گزشتہ شب مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ کیا۔
فوج کے ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کو بنیاد بنا کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بھارتی چالوں کا سدباب کرنا ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے جارحانہ رویے نے دونوں ایٹمی ملکوں کو ایک بڑی جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت اس ماہ کی 7 تاریخ سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے فضائی حملوں سے علاقائی امن و سلامتی داؤ پر لگ گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان واضح طور پر ان غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتا ہے۔ بھارتی کارروائیاں اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی اور بین الریاستی تعلقات کے اقدار کے منافی ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارتی جنگجوئی اور جنگی ہیجان دنیا کے لیے انتہائی قابل تشویش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ مقیم ہے اور بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پہلگام حملے کے بعد بھارتی قیادت نے مظلومیت کے نام نہاد اور پرتشدد بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بار پھر دہشت گردی کے ہتھیار کو استعمال کیا، جس سے علاقائی امن شدید خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ ترجمان نے ایک بار پھر پہلگام حملے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی تمام کوششوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتے سے کئی ممالک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دے رہے ہیں اور اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم جیسے عالمی اداروں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے ان مطالبات اور اپیلوں پر توجہ نہ دینا انتہائی شرمناک اور تشویشناک ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ، غیر قانونی، مخاصمانہ اور ہٹ دھرمی پر مبنی طرز عمل پر اس کا سخت احتساب کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع سانبا میں بھارتی فوج کی تازہ ریاستی دہشت گردی میں 7 کشمیری شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے RS پورہ کے قریب ایک کارروائی میں شہید کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تباہی سے بچنے کے لیے کشیدگی میں کمی لائیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے باعث شدید ذہنی تناؤ سے دوچار ہیں۔ ادھر ورلڈ کشمیر آگاہی فورم نے نیو یارک سٹی میں موبائل ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ٹرکس کے ذریعے واضح پیغامات دیے ہیں، جن میں 22 اپریل کو پہلگام میں مسلح حملے کی عالمی تحقیقات کے مطالبے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل ٹرکس کو اقوام متحدہ کے مرکزی دفاتر، اقوام متحدہ مشن کے مختلف دفاتر، فریڈم ٹاور، بھارتی مشن کولمبس سرکل، میڈٹون، منی ہیٹن کے علاقے اور ٹائم اسکوائر سے گزارا گیا۔ اس موقع پر فورم کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ امن و انصاف اور کشمیریوں کو ان کے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دینے کے لیے اقدامات کرے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان امن کا خواہش مند ہے، تاہم وہ اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ریلوے کے وزیر حنیف عباسی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اس بزدل دشمن نے ہمیشہ پاکستان پر رات کی تاریکی پہ حملہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری پاکستانی قوم نے اپنی شاہینوں کے کارنامے پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میری شاہینوں نے وہ طیارے گرائے ہیں، وہ جہاز گرائے ہیں جن کا وہ ڈنڈورا پیٹا کرتا تھا۔ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں اور بڑے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ جس دن ہم نے فیصلہ کیا، جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ فیصلہ، وہ وقت، اس کا تعین ہم نے کرنا ہے۔ آپ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ سنجے پروانی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگانے کا عادی ہے اور پہلگام واقعے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا۔ صادق میمن نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج بھارت کی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی افواج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر دلیری سے دشمن سے برسر پیکار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کے مسموم عزائم کو مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا گیا ہے، جس سے ان کے عوام، ذرائع ابلاغ اور سیاسی جماعتوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عوام، مسلح افواج، سیاسی جماعتوں اور معاشرے کے تمام طبقات کے حوصلے بلند ہیں۔ سفارتی محاذ کے بارے میں خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت عالمی برادری کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے ورچوئل رابطے ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہمارے رابطے نہ ہوں۔ ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو بھائی ہیں عرب گلف میں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور ہمارا جو UN مشن ہے وہ الحمدللہ سیکورٹی کونسل میں یا ادروائز جو ہے وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے اور بڑا افیکٹولی جو ہے ہندوستان کے جو اس جارحانہ عزائم کا جو ہے نا وہ دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ اور ترکیہ اور چائنا اور آذربائیجان جو ہے وہ بڑا ڈکلیئر کر کے پاکستان کی حمایت کر کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن ہندوستان کے ساتھ اس کے قریب ترین حلیف جو ہے وہ بھی نہیں کھڑے جو ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے صحت عامہ کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے دورے کے دوران کہا کہ تمام صحت حکام اور ہسپتال موجودہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران انتہائی چوکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر کی مساجد میں جمعے کے اجتماعات میں جاری کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاک فوج کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور خصوصی دعائیں کی گئی۔ نمازیوں نے مسلح افواج کی حفاظت اور کامیابی کے لیے دعا کی، جس سے اتحاد اور قومی عزم و ہمت کی عکاسی ہوتی ہے۔ علماء کرام، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور عمائدین نے ملکی خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے مسلح افواج کی فتح کے لیے دعائیں کی۔ شرکاء نے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے قومی اداروں کا ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ علماء کرام نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بھارت کی کھلی جارحیت کی صورت میں پاکستانی سرحدوں کے دفاع اور استحکام اور دیر پا امن کے لیے بھی دعائیں جاری رکھیں۔ نماز جمعہ کے اختتام پر مکمل قومی جوش و جذبے کا اظہار کیا گیا اور قوم اور اس کے بہادر محافظوں کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ڈیجیٹل حقوق کی ماہر نگہت داد نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ گمراہ کن خبروں سے محتاط رہتے ہوئے سرکاری حکام کے مصدقہ بیانات پر بھروسہ رکھیں۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جعلی خبریں جغرافیائی سیاسی تناظر میں ایک اہم مسئلہ ہے جہاں غلط اطلاعات کے دورس نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نگہت داد نے مستند اطلاعات کے حصول کے لیے سرکاری ویب سائٹس، سوشل میڈیا اور حکومتی اعلانات پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر مصدقہ پیغامات پھیلانے سے گریز کیا جائے اور حکومت آن لائن سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش ملک ہے۔ انہوں نے آج لندن میں معروف عالمی سرمایہ کاروں کے ایک گروپ سے ملاقات میں پاکستانی معیشت کے منظرنامے، اصلاحاتی ایجنڈے اور مستقبل کی سرمایہ کاری کے امکانات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اصلاحات کے لائے عمل پر کاربند ہے، جس کا مقصد کھپت سے برآمدات اور پیداوار پر مبنی پائیدار ترقی پر توجہ دینا ہے۔ انہوں نے حکومت کے پرعزم اور متنوع ادارہ جاتی حکمت عملی کا حوالہ دیتے ہوئے آئندہ معدنی کانفرنس اور تانبے کے تاریخی معاہدے کا ذکر بھی کیا، جو 2028 تک سالانہ $2.80 کی برآمدات میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے شرکاء کو حکومت کی پانڈا بانڈ جاری کرنے کی منصوبہ بندی، فعال قرضہ جات کی انتظامی حکمت عملی اور وسط مدتی قرضوں کی حکمت عملی کے بارے میں بھی بتایا۔ اجلاس کے دوران ایک معروف عالمی سرمایہ کار اولیور ولیمز نے پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار کی تعریف کی اور بانڈز کے اجرا میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہرپو پن بجلی منصوبہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں آبی وسائل کے وزیر میاں محمد معین وٹو کی زیر صدارت ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے ہرپو پن بجلی منصوبے کی تصویراتی اور ترقیاتی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ہرپو پن بجلی 34.5 میگا واٹ کا منصوبہ ہے جو دریا کے بہاؤ سے بجلی پیدا کرے گا اور اسکردو کے قریب ہرپو لنگما کے علاقے کے قریب واقع ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے عالمی مسیحی برادری کو پوپ رابرٹ پریووسٹ کے انتخاب پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نئے پوپ کا انتخاب عالمی امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔
سری لنکا میں آج ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں 6 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں مسلح افواج کے 12 اہلکار سوار تھے اور وہ وسطی سری لنکا میں مدوروائیا آبی ذخائر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے مسلسل فضائی حملوں میں آج مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے مشرقی نصیرات پناہ گزین کیمپ میں رہائشی عمارتوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے 10ویں پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز متحدہ عرب امارات منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میچوں کے نظر ثانی شدہ اسکیجول اور مقامات کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی تعیناتی کی نگرانی کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق کمیٹی میں سمیر احمد سید، بلال افضل، عاقب جاوید اور اطہر علی شامل ہیں۔ ان کا ابتدائی کام انتخاب کے عمل کو حتمی شکل دینا اور سفارشات چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو پیش کرنا ہے۔ پی سی بی نے 4 غیر ملکی اور 2 مقامی کوچز سمیت 6 امیدوار شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ غیر ملکی امیدواروں میں مائک حسن مثبوت امیدوار سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ مقامی امیدواروں میں اظہر محمود فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ ہیں۔ توقع ہے کہ نئے ہیڈ کوچ کا انتخاب آئندہ چند روز میں ہو جائے گا۔ 35ویں قومی گیمز اس سال 6 دسمبر سے 13 دسمبر تک کراچی میں ہوں گی۔ اس بات کا فیصلہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے وفد میں ملاقات میں ہوا۔ وفد کی سربراہی اس کے صدر عارف سعید کر رہے تھے۔ سندھ حکومت اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے ملاقات میں ایتھلیٹس کی کارکردگی کے عزم کا احاطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے ٹیلنٹ کے فروغ اور کھیلوں میں دلچسپی لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ سید مراد علی شاہ نے نیشنل گیمز کی کامیابی کے لیے اپنی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس موقع پر نئے سوئمنگ پول کی تعمیر، جدید الیکٹرانک ٹائمنگ اور سکورنگ کے نظام کی خریداری کا اعلان بھی کیا۔ پنجاب کے کھیلوں اور امور نوجوانان کے سیکرٹری مظفر خان سیال نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ 24 اسپورٹس ترقیاتی اسکیموں سے متعلق اعتراضات ختم کرتے ہوئے ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ اور اسلام آباد ٹینس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مرد و خواتین کی 37ویں فیڈرل کپ نیشنل رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ ٹورنامنٹ ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا۔ جاری پریس ریلیز کے مطابق ایسوسی ایشن نے بتایا کہ چیمپئن شپ میں ملک کے ٹاپ کے 64 کھلاڑی شرکت کریں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ فیصلہ آباد ایوان صنعت تجارت کے صدر ریحان نسیم نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے ملاقات کی اور تاجر برادری کو درپیش اہم مسائل اور تجارتی سہولت کے لیے طریقے تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ ریحان نسیم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جامع اصلاحات خصوصاً برآمد کنندگان پر اثر انداز ہونے والے ٹیرف سے متعلق مسائل کے حل کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ برآمدی تجارتی کمپنیوں کی پالیسی ساز بورڈز میں مستقل نمائندگی ہونی چاہیے، جو اس بات کو یقینی بنائے کہ قومی تجارتی حکمت عملیوں میں ان کی آراء کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے ماحول کو مزید کاروبار دوست بنانے اور علاقائی روابط میں تعاون تیز کرنے کے لیے عملی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 3647 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,07,174 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 516 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 653 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 47 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 441 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 300 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 99 میں کمی، جبکہ 42 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 703.20 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 107.87 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 281.45 روپے اور قیمت فروخت 281.95 پاؤنڈ اسٹرلنگ 372.47 اور 373.13 یورو 315.90 اور 316.46 سعودی ریال 75.04 اور 75.17 یو اے ای درہم 70.17 اور 70.30 جبکہ جاپانی ین 1 روپے
₹1.93 और ₹1.93। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹3,840 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,68,082 मीट्रिक टन सामान की नक़ल हमल हुई, जिसमें से 59,226 मीट्रिक टन बरामदी और 1,08,856 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। शोबिस की मुतादिद पाकिस्तानी शख्सियात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारहियत की मजम्मत कर रही हैं और इस हवाले से आलमी तवज्जो का मुतालबा कर रही हैं। मारूफ अदाकार इमरान अब्बास ने हालिया भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की और पाकिस्तान और फौज से अपनी वालिहाना महब्बत और हिमायत का इजहार किया। दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले मुमताज़ जनूबी कोरियन यूट्यूबर किम दाऊद ने भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने अपने गुज़िश्ता दौरे पाकिस्तान में यादगार लम्हात का जिक्र किया और पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती और गर्म जोश मेहमान नवाजी को उजागर किया। उन्होंने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान के दौरे से रोकने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और माहिरा खान और हुमायूं सईद नई फिल्म लव गुरु में जलवागर होंगे जो ईद उल अज़हा पर रिलीज़ की जाएगी। फिल्म का टीज़र पहले ही जारी हो चुका है जिसे नाज़रीन ने बेहद सराहा है। फिल्म के मुश्तरका प्रोड्यूसर हुमायूं सईद, शहजाद नसीब, जटीस जेजा और सलमान इकबाल हैं। मुतअद्दिद शायकीन का कहना है कि वो फिल्म पर खुश हैं क्योंकि वासिफ चौधरी ने हमेशा अपनी कहानियों में हंसी और मज़ाक को शामिल किया है। ये तो थी एंटरटेनमेंट के मैदान से कुछ खबरें और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। एक नई तहकीक से पता चलता है कि ज़ोहरा के बादलों में DNA नुमा मालिक्यूल का घर हो सकता है जो ज़मीन से मुख्तलिफ ज़िंदगी में जीन्स बनाने की सलाहियत रखता है। रैक्लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर क़यादत तहकीक से पता चलता है कि DNA का एक बनाया गया पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड किस तरह लेबॉरेटरी के हालात में जिंदा रह सकता है जो ज़ोहरा के दायमी बादलों में वाक़ हो सकते हैं। ये तहकीक साइंस एडवांसेस नामी जरीदे में शाया हुई है। इनके नताइज इन शवाहिद में इजाफा करते हैं कि मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड नामियाती केमिस्ट्री की मुतनव्वे रेंज को बरकरार रख सकता है जो ज़मीन से मुख्तलिफ ज़िंदगी की बुनियाद हो सकती है। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के ग्रुप ने अपनी तहकीक के इब्तदाई नताइज का इश्तराक किया जो सैयारे पर एमोनिया की मौजूदगी की निशानदही करते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुन्नैद से। इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरआलूद है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी और वस्ती बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाल मशरकी वस्ती बलूचिस्तान, जुनूब मशरकी बलाई सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश या बारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, हित्ता पटवार, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क और मतला जुज़वी अबरआलूद रहा। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब में मरी के मुकाम पर 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में चकलाला 31, कचेरी 23, शमशाबाद 22, गुजरांवाला 23, इस्लामाबाद में 0.19, गोला 13, बोकरा 12, एयरपोर्ट 10 और सैदपुर में 6 मिलीमीटर, लाहौर 11, मंगला 11, हाफिजाबाद 9, चकवाल गुजरात 8, अटक 6, कामरा मंडी बाउद्दीन 5, सियालकोट 5, नारोवाल शेखुपुरा 3, जेलम 1। कश्मीर में गड़ी दुपट्टा के मुकाम पर 12, मुजफ्फराबाद 10, रावलाकोट 9, कोटली 8। खैबर पख्तूनख्वा में दीर में 11, बालाकोट 11, पेशावर 10, काकुल 8, कलाम 5, सेदू शरीफ में 3 और बलूचिस्तान में बरखान के मुकाम पर 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू, शहीद बिन नजीराबाद और मुंजदड़ों में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहरों की ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, मरी में 20, लाहौर 29, कराची 35, पेशावर 32, क्वेटा 35, मुजफ्फराबाद 25, गिलगित 33, करदू 29, श्रीनगर 25, जम्मू 27, ले 21, पुलवामा 24, अनंतनाग 25 और शोपियां में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की माली मुश्किलात के खात्मे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाने का अज़्म ज़ाहिर किया है।
نائب وزیر اعظم نے جاپان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران انہیں پاکستان کے مختلف شہروں پر بلا اشتعال بھارتی حملوں سے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ سعودی عرب کے امور خارجہ کے وزیر مملکت آج پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔